بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ چند ضروری سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: نمبر 1، فیکٹری، مشینوں نہ زمین پر، فقط تیار شدہ مال کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یوں ہی اس کے را میٹیریل یعنی خام مال کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، مکان یا دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر اس کا کرایہ آتا ہے تو باقی مال کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے گا، پھر اگر حد نصاب تک ہے تو سب پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔ نمبر 3، گاڑی اگر گھریلو یا کمرشل استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی کو باقی مال کے ساتھ جمع کریں گے اور نصاب ہوا تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔ ہاں اگر گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، مثلاً اپنا شو روم ہے اور گاڑیاں اس کی اپنی ملکیت ہیں، تو یقیناً یہ مال تجارت ہے، ان کی مالیت پر مقررہ شرائط کے تحت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ واللہ عالم ورسولہ۔ سوال: کیا سیونگ سرٹیفکیٹ اور قرض پر زکوٰۃ ہے؟ جواب: آپ کی ملکیت میں جتنا سرمایہ ہے، خواہ نقد، خواہ سونا چاندی، خواہ مال تجارت، خواہ واجب الوصول قرض جس کی وصولی کی امید ہو، ان سب کو جمع کر کے سال گزرنے پر سب کی زکوٰۃ فرض ہے۔ سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یا انعامی بانڈ، یہ اور اس جیسی اور تمسکات مالیہ مال ہی ہے، سب کی مالیت پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ واللہ عالم رسولہ۔ سوال نمبر 1، کیا قرض کو زکوٰۃ میں بدلا جا سکتا ہے؟ جواب: نمبر 1، اگر مقروض غریب و مفلس ہے، صاحب نصاب نہیں، تو بے شک وہ قرض زکوٰۃ سے بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو چونکہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، لہٰذا یہ قرض بطور زکوٰۃ اسے دینا جائز نہیں۔ پہلی صورت ہے تو یقیناً زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کہہ دیں کہ آپ میرے قرض سے سبکدوش ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سوال نمبر 1، کیا مزارع سے اگر حکومت زکوٰۃ لے تو مالک بری ذمہ ہو جائے گا؟ نمبر 2، کیا سکنی جائیداد پر زکوٰۃ ہے؟ نمبر 3، کیا خالی پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ نمبر 4، کچھ بارانی زمین ہے جس پر کبھی بارش ہو جائے تو کوئی پیداوار ہو جاتی ہے ورنہ نہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نمبر 5، 1 ایکڑ بیٹے کے نام پر ہے جس کی ادائیگی کر دی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نمبر 6، گھریلو سامان جن میں کرسیاں، برتن، چارپائیاں ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جواب: نمبر 1، مزروعہ اراضی پر کوئی شرعی ٹیکس نہیں، ہاں اس کی پیداوار پر ہے۔ اگر زمین بارانی ہے یا چشموں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اور پانی پر کوئی خرچ نہیں آتا تو اس کی کل پیداوار پر 10واں حصہ عشر یعنی 1/10 فرض ہے۔ اگر سیراب کرنے کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مثلا نہری پانی پر آبیانہ یا ٹیوب ویل کا خرچہ، تو ایسی زمین کی پیداوار پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ 1/20 عشر فرض ہے۔ یہ عشر ہر فصل پر لازم ہے، خواہ سال میں 1 بار ہو یا 2 یا زیادہ۔ اگر زمین ہے مگر پیداوار نہیں دیتی، اس پر کسی قسم کے واجبات نہیں، خواہ 1000 ایکڑ ہو۔ پلاٹ، مکان، دکان، گھر کے برتن، بستر، کپڑے اور برتنے کی گھریلو اشیاء، خواہ جتنی چیزیں ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر یہی اشیاء یا اور چیزیں مال تجارت کے طور پر ہیں تو مال تجارت کی تمام مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین، پلاٹ، مکان، دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، خواہ بیچنے کے لیے ہوں خواہ رہائش کے لیے،
خواہ کرائے کے لیے، ہاں ان کی آمدنی جب نصاب کو پہنچے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ یہی حال ہے کارخانے وغیرہ کا کہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، جو مصنوعات اس میں تیار ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ اس خام مال پر زکوٰۃ ہے جس سے مصنوعات تیار ہوتی ہیں، اس مشینری پر نہیں جس پر مال تیار ہوتا ہے۔ حکومتی ٹیکسوں کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونا و چاندی خواہ زیورات کی صورت میں ہو یا ڈلی وغیرہ کی صورت میں، خواہ سے تجارت کریں خواہ نہ کریں، جب بقدر نصاب ہوں اور سال گزر جائے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مزروعہ زمین کی کل پیداوار پر اوپر مذکور طریق پر حکومت عشر لیتی ہے تو آپ بری ذمہ ہیں۔ اگر اس نے اس میں حد رکھی ہے اور اس سے کم میں نہیں لیتی تو آپ ساری پیداوار سے عشر ادا کریں، یعنی جتنے حصے کا حکومت نے نہیں لیا اس پر آپ ادا کریں۔ جو حکومت نے شرعی نصاب کے مطابق لیا ہے وہ ادا ہو گیا۔ سوال: ایک شخص کی سالانہ آمدنی 50,000 ہے اور تقریباً 50,000 کا مقروض بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی زمین تقریباً 4 لاکھ کی ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: جس آدمی کی آمدنی 50,000 روپے ہے اس پر قرض بھی تقریباً اتنا ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لہذا زکوٰۃ اس پر فرض نہیں۔ قرض میں نہا کر کے جو رقم بچ جائے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر قرض سے بچا ہی کچھ نہیں تو زکوٰۃ کس چیز پر؟ نمبر 2، زمین کی کل پیداوار پر ہر فصل پر عشر ادا کرنا فرض ہے۔ اگر زمین بارانی ہے تو پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 1/10، اگر نہری یا ٹیوبل سے سراب ہوتی ہے تو نصف عشر یعنی 20واں یعنی 1/20 فرض ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی مالیت پر، مکان، دکان وغیرہ کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ واللہ عالم ورسولہ۔ سوال: ایک ساتھی نے میٹر سے کم بے شمار کپڑے کے پیس فلاحی ادارے کو بھیجے ہیں۔ اس ساتھی نے یہ کپڑا زکوٰۃ کے طور پر بھیجا ہے مگر اس وقت اس کا کوئی مصرف نہیں، کیا ایسا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی؟ جواب: میٹر سے کم کپڑا بظاہر کسی مصرف کا نہیں، اس لیے بیکار ہے، اس سے ان کی زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، جس کا مفہوم ایسے ہے: تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیزیں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 272، جس کا مفہوم ایسے ہے: تم جو اچھی چیزیں خرچ کرو تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267، اس کا بھی مفہوم ایسے ہے: اے ایمان والو، اپنی عمدہ اور پاک کمائے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور اس میں سے گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تمہیں ملے تو نہ لو جب تک اس میں آنکھیں بند نہ کر لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ مالک کے ارشادات پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ ایسے کپڑے کے پیس اللہ کے نام پر دینے والے بھائی کو اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، اظہار ندامت کرنا چاہیے، اور متعلقہ ادارے سے بھی معذرت کرنا چاہیے، اور خوف خدا کے پیش نظر آئندہ محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمدہ مال دے، آپ اپنے اور اپنے عیال کے لیے اچھا لباس منتخب فرمائیں، اور مالک کے نام پر گھٹیا اور بیکار مال دے کر اپنے دینی فرض سے سبکدوش ہونے کی سوچیں اور دل کو جھوٹی تسلی دے کر مطمئن کریں، غلط بات ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں یہ عبادت متعین شرع سے سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ ان پیسوں کے دینے سے جو کسی کام نہ آئیں زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔ ان کی قدر ہے نہ قیمت، زکوٰۃ مال پر ہے، بیکار چیز پر نہیں۔
تاوان سمجھ کر بے دلی اور تنگ دلی سے نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ و عشر تو فرض ہیں، نفلی صدقہ و خیرات بھی جب اس طرح دیا جائے قبول نہیں ہوتا، الٹا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور انصاف کرنے کی توفیق دے، آمین۔ واللہ عالم ورسولہ۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آداب زکوٰۃ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔